مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور آخرت کے رزق کو رزقا حسنا کہا گیا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق. دنیا میں رہے، ہجرت کر کے کہیں گئے، وہاں بھی مل جائے گا، اور اگر مر کے اللہ کے پاس چلے گئے، شہید ہو گئے، تو جنت میں بھی رزق ہے ان کے لیے. بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے. رزق کے معاملے میں بندوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا ہے، جب ماں خود بھی نہیں کھلا سکتی بچے کو، اس نے وہاں بھی انتظام کیا. پیدا ہوتے ہی اس کے سینے میں دودھ اتار دیا، اللہ نے رزق کا اہتمام کیا. اور پھر جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، ضروریات مختلف ہوتی جاتی، اس کے مطابق اس کو رزق ملتا چلا جاتا ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو کیونکہ یہ بھی رزق ہے نا، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. یعنی یہ بیسک نیڈز ہے انسان کی، جن میں نمبر 1 ہدایت ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا اور کپڑا. یہ انسان کی بیسک نیڈز میں سے ہے. لہٰذا ان نیڈز کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جب انسان اللہ سے مانگ کر کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اس اطمینان کو قناعت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دیے پر راضی ہوتا ہے، اور اس قناعت سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر یعنی جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں راضی ہوں، اس پر میں خوش ہوں جتنا بھی میرے پاس ہے، کیونکہ انسان اپنے سے کم والوں کو دیکھتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے. اور خوشی کا معیار بھی یہی ہے، انسان اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو کبھی خوش نہیں ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان سب کچھ بھی لے کے خوش کیوں نہیں آج، کیونکہ انسان صرف ضرورت کا نہیں چاہتا. ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو راحت چاہتا ہے، یعنی کہ کمفرٹیبل لائف ملے. جب کمفرٹیبل لائف مل جاتی ہے تو پھر عیش و عشرت چاہتا ہے کہ مجھے لگژریس لائف ملے. لہذا اس کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے نا. تو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی بھی سکون نہیں پاتا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، جو کچھ ہے اس پر راضی رہے، اور پھر اس کا دل دولت مند ہو. غنا وہ نہیں ہے، دولت مندی وہ نہیں ہے جو بینک بیلنس سے یا بہت ساری سونے چاندی کے ڈھیر سے آپ دولت مند ہوتے ہیں. اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل دولت مند ہے، کہ جو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. یعنی کثرت سے دولت مندی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے میں قناعت سے دولت مندی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یا تو یہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی یا انسان ان کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے. جب ضرورت کا ہوتا ہے تو سب چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے کہ اس کو سنبھالو، رکھو، اس کی حفاظت کرو. وہ اسی کی پوجا میں پھر لگا رہتا ہے انسان، اور اپنے اعلیٰ مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف مال اسباب اکٹھا کر کے اس کی خدمت کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہرس سے بچے، کیونکہ ہرس کا نقصان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کا مال کے لیے حریص ہو جانا، لالچی ہو جانا. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ملا ہے اس پہ راضی نہیں، بس اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں، اور زیادہ اور زیادہ، حتیٰ کہ مر ہی جاتا ہے، دنیا سے ہی چلا جاتا ہے انسان، اور اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی خدمت، نہ کچھ. تو اس لیے انسان کو حرص سے اور لالچ سے بچنا چاہیے. اس کے اندر غنا ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے، اور یہ شکر گزاری ہی انسان کی سعادت کی علامت ہوتی ہے. خوش قسمت ترین انسان وہ ہے، کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اس شخص نے فلاح پائی جس نے اطاعت کی اور اس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا.
اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو قناعت کی توفیق مل گئی، وہ خوش ہے اس پر جتنا ہے اس کے پاس. تو گویا دنیا میں بھی کامیابی کا راز زیادہ ہونے میں نہیں ہے کہ زیادہ ہو، بلکہ قناعت میں ہے، کیونکہ چاہت کی تو کوئی حد ہی نہیں نا. انسان کی چاہت تو لامتناہی ہے، ان لمیٹڈ ہے. جتنا اس کو مل جائے گا وہ کہے گا اس سے اور ہو، اس سے اور ہو. انسان کا پیٹ تو کبھی بھرنے والا نہیں. اس لیے انسان اپنی ساری کوششوں کا مرکز صرف دنیا کمانے میں نہ لگا دے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کرے، اور صرف جسمانی زندگی نہیں، روحانی زندگی بھی گزارے، اپنی روح کا حق بھی ادا کرے، انسانوں کا حق بھی دینے والا ہو. مطلب ضرورت کا سامان وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی کوئی ضرورت اٹکے نہ، یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ اپنی بیسک ساری نیڈز جو ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر خود پوری کر سکے، اور اس کے لیے انسان محنت کرے، کوشش کرے. تو بہرحال رزق کا مالک اللہ ہے اور انسانوں کے پاس کچھ نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان اس کے رزق کا مالک اور وہ اس کا رزق روک دے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اس لیے انسان کو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کوشش اور محنت کرنی چاہیے، جو ملا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے. مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا اور وہ مجھے کیوں نہیں ملتا، اور حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے. اور جب مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، اور جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، جو اللہ پہ بھروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت، ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کا رزق مقرر بھی ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھا جاتا ہے، اور جو مقدر میں ہے وہ رزق ملے گا. بس طریقے حلال اختیار کریں، اسی چیز کو حرام سے نہیں. یعنی مثلاً ایک چیز کو پانے کے لیے 2 دروازے جاتے ہیں، اور آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں داخل ہو کر وہاں تک پہنچنا، یعنی دونوں کوریڈور جو ہیں ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں. اب آپ دائیں طرف سے جاتے ہیں یا بائیں، یہ آپ کی چوائس ہے. آپ حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں یا حرام، یہ آپ کی چوائس ہے. محنت تو دونوں میں کرنی پڑتی ہے، حرام میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور حلال کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے اور حلال طریقے سے ہی رزق کو حاصل کرے. اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین میں چلنے پھرنے اور کوشش کرنے اور محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ الملک روز آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، سو اس کے کندھوں پہ چلو، نکلو، کام کرو، اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا ہے. یعنی مرنے کو نہ بھولو، آخرت کی تیاری نہ بھولو، یعنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو نہ بھولو. انبیاء بھی رزق کی تلاش میں جاتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مکہ میں چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے. جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے. تو آپ ان کی بیوی کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں، یعنی کام پر گئے ہیں. تو اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے انسان خود محنت کرے، کام کرے، اور پھر اعتدال سے کام لے. یعنی سارا اپنا وقت، ساری انرجی، ساری جوانی، ساری محنت، سارا ٹیلنٹ صرف اس پہ نہ لگا دے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالے، بندوں کی خدمت کے لیے وقت نکالے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں لوگوں نے سچائی اور حلال رزق کی طلب سے زیادہ افضل زینت کسی اور چیز کے ساتھ اختیار نہیں کی. ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو، تنگ دستی تمہیں رزق کو ناجائز مقام سے حاصل کرنے پر نہ اکسائے، اور پھر جو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے ان کو اختیار کرے. توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اسباب کے بغیر نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا اللہ کو پسند ہے، جبکہ زیادہ کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. یعنی آپ کو جو ملا آپ اس پر اللہ سے راضی، لیکن اگر آپ زیادہ کے لالچ میں اور زیادہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے بہت راضی. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا کس میں ہے اور آپ کی رضامندی کس میں ہونی چاہیے، یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. رزق کا گھٹنا بڑھنا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتا ہے، اور کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے.
اور کبھی رزق وافر مقدار میں ہونا خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کچھ مشکل نہیں کہ سارے انسانوں کو وہ سب کچھ ہی دنیا میں ہی دے دیں جو وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فقر سے آزماتا بھی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتا ہے؟ کس کی آزمائش زیادہ ہوتی؟ فرمایا انبیاء۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون؟ فرمایا علماء۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ۔ ان میں سے کسی کو جوؤں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو مار ڈالتی، یعنی جسم کے اندر ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے، یعنی غربت سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا، حالانکہ وہ بہت نیک ہوتا ہے، چنانچہ وہی وہ پہن لیتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ جن کو اس طرح کی تکلیف دہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے وہ اس آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا؟ آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، جیسے ایوب علیہ السلام پہ آئی تھی تو اللہ سے ناراض نہیں تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ پہلے میرے بیوی بچے بھی تھے اور میرے مال اسباب بھی تھے، ان کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑتا تھا، جب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو میرا سارا وقت تیرے لیے ہو گیا، اب تو صرف میں اور تو ہیں۔ تو وہ اس پر زیادہ خوش تھے حالانکہ بہت تکلیف میں تھی۔ تو کچھ لوگ تکلیف آنے پر بھی اللہ سے بڑے راضی ہوتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے تھے، لیکن اکثر وقت فاقوں میں گزرتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، یعنی بعض اوقات ایسے دن بھی آتے تھے خراب کھجور تک نہ پاتے تھے جس سے آپ پیٹ بھر لیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 بار کھایا تو اس میں سے ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، پکا ہوا کھانا نہیں ہوتا تھا، یعنی 1 meal a day ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو جتنا چاہے دے اور جس کا جب چاہے اپنی حکمت کے تحت کم کر دے۔ لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں تو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ دعاؤں کے علاوہ وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز ہے ایمان اور تقوی اختیار کرنا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو ایمان اور تقوی سے رزق آتا ہے۔ پھر ایمان اور عمل صالح نیک اعمال کرنے والے کے لیے بھی رزق کا وعدہ ہے۔ سعید بن منصور سے مروی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حیاتا طیبہ کا معنی حلال رزق، یعنی اس کو حلال رزق عطا کریں گے، اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ تو اپنے اعمال کا بہترین بدلہ پائے گا۔ ایمان، تقوی اور عمل صالح کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ کو نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے۔ پھر اللہ کی اطاعت کے کام۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، بس تم اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا، ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پہ اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں
جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا رزق کے حصول کا باعث ہے، اسی طرح تقوی چھوڑ دینا فقر و فاقہ کا باعث بھی بن جاتا ہے. اسی طرح نافرمانیوں کو چھوڑنا رزق میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. پھر ہے شکر گزار بننا، جو ہے اس پہ شکر گزار رہیں، قناعت کریں اور شکر کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت دوں گا. پھر ہے توبہ استغفار کرنا، توبہ استغفار. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش بھیجے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی دنیا کے یہ سارے خوشگوار سامان زندگی تمہیں عطا کرے گا اگر تم استغفار کرتے رہے. یعنی گناہوں کی معافی مانگتے رہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی یہ نعمتیں تمہیں عطا کرے گا. اسی طرح ہود علیہ السلام نے کہا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس سے توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، کیونکہ ہر ایک کو پھر موت تو آنی ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. پھر اسی طرح تسبیحات کی کثرت سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تسبیح پڑھنا. نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اور باتیں بھی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. تو جسے رزق کی تنگی ہو وہ تسبیح کی کثرت کر دے. پھر پے در پے حج اور عمرہ کرنے سے فقر دور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. پھر صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رشتہ داروں کو دینے سے، ان کے ساتھ نبھانے سے، ان سے اچھا سلوک کرنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. پھر دوسروں پر خرچ کرنے سے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رازق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پہ اور خرچ کروں گا، تم دینے والے بنو تمہیں اور دوں گا. پھر کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے رزق کا ملنا، یعنی جو اپنے لیے خود نہیں کما سکتے، بیمار ہیں، معذور ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، یا کوئی بھی ریزن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو. یعنی تم کمزوروں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر طالب علم پر خرچ کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، یعنی علم حاصل کرتا، دوسرا بھائی کماتا تھا. تو کمائی کرنے والے بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روز آتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، اور تم کام کرتے ہو، تو اس کا رزق بھی اللہ تمہارے ذریعے سے لا رہا ہے. پھر دن کے آغاز میں کام کرنا، ارلی مارننگ کام سٹارٹ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت ڈال دے. تو جو لوگ صبح میں سوتے رہتے ہیں پھر وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے، ارلی مارننگ بھیجتے تھے. ٹریولنگ ہوتی، کوئی کام ہوتا صبح سویرے، یعنی لاسٹ مومنٹ پہ ڈیلیڈ نہیں کرتے تھے. صخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے، وہ اپنے کارندوں کو یعنی جو سیلز مین وغیرہ ہیں ان کو دن کے پہلے حصے میں روانہ کر دیتے تھے
چنانچہ وہ مالدار ہو گئے، ان کا مال خوب بڑھ گیا، کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی وہی ہیں، انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا، اس پہ عمل کیا اور خود بھی فائدہ اٹھایا۔ پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا، سچ سے برکت ہوتی ہے اور جھوٹ سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک قول ہے کہ 4 چیزیں رزق لاتی ہیں: رات کا قیام، تہجد پڑھیں، سحری کے وقت کثرت سے استغفار، صدقہ کرتے رہنا، اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا، صبح و شام اللہ کا ذکر، نمازوں کے علاوہ ذکر کی بات ہے۔ رزق سے کچھ چیزیں محروم بھی کر دیتی ہیں، سب سے بڑی چیز گناہ، گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لیے رزق ہے، لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو، یعنی تم پہ نہیں برستا۔ ناشکری رزق برباد کر دیتی ہے، جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ جو قوم سبا کی مثال قرآن میں آتی ہے، اور ایک بستی کی جو امن والی مطمئن تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو خوف اور بھوک ان پہ مسلط ہو گئی۔ پھر خرچ نہ کرنا، دینا نہیں کسی کو، استعمال نہ کرنا، صرف جوڑ جوڑ کے رکھنا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور ناپ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اسماء گن گن کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو شمار نہیں کیا، دے دیتی تھی ایسے ہی، اور آ جاتا تھا اور گن کے نہیں رکھتی تھی، بس جو آ گیا آ گیا، جو چلا گیا چلا گیا۔ اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا، اللہ نے مجھے اس کا بدل عطا کر دیا۔ پھر خرچ نہ کرنے سے مال ضائع ہو جانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ پھر اسی طرح ہر آنے والا بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اس کو قتل کر دینا، ختم کر دینا رزق کا دروازہ بند کرنا ہے۔ پھر قطع رحمی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا اجر بہت جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی اس کو محتاج ہی کرتے ہیں۔ یعنی صرف دوسروں کے مال پر نظر رکھنا، دوسروں کی کمائی پر زندگی گزارنا، اور صرف ان ہی کے مال پہ توقع رکھ کر خود کچھ نہ کرنا، اس سے انسان کے اندر جرت اور حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں ہے دعائیں۔ سب سے پہلی دعا تو یہ وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اسی طرح اللہم ارزقنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کروں، کیا کہوں؟ تو آپ نے اس کو یہی دعا سکھائی کہ بخشش مانگو، رحم مانگو اور عافیت مانگو، رزق مانگو۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو ہر طرح کی خیرات و برکات آ جاتی ہیں، اور جب عافیت ہوتی ہے تو ہر طرح کے فتنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے، اور جب رزق آتا ہے تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، فقر سے بچ جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، ایک اور ورژن یوں ہے، یہاں ہدایت کا اضافہ ہے۔ پھر ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ حسن بصری کہتے ہیں علم 2 طرح کے ہیں، زبان کا علم اور دل کا علم۔ بس دل کا علم نفع بخش علم ہے، اور زبان کا علم اللہ کی طرف سے ابن آدم پر حجت ہے۔ علم نافع وہ ہے جو بندے کے اندر سکینت اور اللہ کی خشیت پیدا کر دے، اور صرف زبان پر ہی علم کا ہونا، صرف باتیں کرنا جو ہے وہ علم نافع نہیں ہوتا، کہ آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہے لیکن آپ کرتے کراتے کچھ نہیں، عمل کے وقت زیرو ہے۔ اور رزق حلال طیب جو انسان محنت سے کماتا ہے، اور خبیث وہ جو انسان حرام سے لیتا ہے، اور مقبول عمل وہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ فقر و فاقہ قلت اور ذلت لاتا ہے،
اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. دعا اصل میں کیا انسان کی تڑپ کا اظہار ہے. انسان کسی چیز کی بہت خواہش کرے اور پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ سے مانگے. تو جب انسان اپنی پوری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے اور پھر جو اس کے دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ زبان سے نکلنا شروع ہوتی ہے، تو یہ سب سے بہترین دعا ہوتی ہے. اور جو شخص حقیقی معنوں میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہوگا پھر وہ ضرور یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقر سے بچانا. اور پھر جو شخص ذلت سے ڈرتا ہوگا وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اللہ ذلت سے بچانا. اور اسی طرح قلت سے بھی کہ اللہ، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، لوڑ کی تھوڑ نہ ہو، یعنی جو چیزیں ضرورت ہے وہ کم نہ پڑے. اور پھر اسی طرح میں کسی پہ ظلم نہ کروں اور کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یعنی نہ میں کسی کے حق میں زیادتی کروں، نہ کوئی میرے حق میں زیادتی کرے، نہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوں کہ وہ مجھے حقیر جانے اور مجھے ذلیل و خوار کر دیں. پھر دعا ہے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اور غالب اور بہت بخشنے والا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی صفت القہار اس میں بیان ہوئی ہے جو ساری مخلوق پر غالب ہے، اور العزیز کہ جو کامل عزت کا مالک ہے، زبردست ہے، غفار جو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. پھر ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اصل میں مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. وہی انسان کے لیے مقدر کرتا ہے اور مومن اللہ سے ہی رزق حلال کا سوال کرتا ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرنے کی طاقت کے باوجود اگر حرام کی طرف جاتا ہے زیادہ کے لیے یا اس کی خواہش ہے یا لالچ ہے تو وہ دعا کرے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ جو حلال تو نے مجھے دیا ہے میرے لیے یہی کافی ہو جائے کہ میں حرام رستے اختیار کروں، یعنی حرام سے مجھے بچا لینا. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ اور اپنے فضل سے غنی کر دے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اپنی ضرورت کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یعنی جو میرے پاس ہے اس میں سے کچھ چلا جائے میرے ہاتھ سے، یہ ایسا نہ ہو. تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو. کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو. اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو نعمتوں میں دین و دنیا دونوں کی نعمتیں شامل ہیں. اور تحول عافیتک یعنی صحت کی حالت بیماری سے نہ بدل جائے کہیں، اور فجاءۃ نقمتک کہ اللہ تعالیٰ اچانک تیری پکڑ نہ آ جائے کہیں. پھر ہے ایک اور دعا اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا منہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ. اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما. پھر ایک اور دعا ہے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ہمارے لیے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما. پیمانے ہیں یہ دونوں کہ اللہ یہ ساری چیزوں میں برکت ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی. اور پھر آخر میں اللہم لک الحمد کلہ اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب. اللہم اعوذ بک من سوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا.
اے اللہ تیری ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں, جو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں, جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں, جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں, جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. اے اللہ ہم پر اپنی برکات, اپنی رحمت, اپنے فضل, اپنے رزق کو پھیلا دے. اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے, نہ تیری اطاعت میں حائل ہو نہ زائل ہو. اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی, اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اللہ ہمیں ہر رزق کے ساتھ محبتوں کا رزق بھی عطا فرما. یہ دعائیں جو ہیں اس پمفلٹ میں بھی ہیں, رزق میں کشادگی کی دعائیں. آپ اگر ایک چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں نا تو سارے کارڈز اس میں رکھ دیا کریں, اور اگر ہو سکے تو نماز کی جگہ کے قریب کہ ایک نماز کے بعد ایک اٹھایا, سارے ذکر کر لیے, دوسرے کے بعد دوسرا اٹھایا, تیسرے کے بعد تیسرا اٹھایا, چوتھے کے بعد چوتھا, یا کوئی بھی اور آپ کا جو فارغ وقت جس سے کہتے ہیں نا آپ کی کوئی ہابی ٹائم, تو وہ دعا بنا لیں اپنی کہ آپ دعا والی ٹیبل کے پاس بیٹھ جائیں اور کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کی خیر مانگتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.